اور پھر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس دن، جس دن روزہ، جس دن یہ کیفیت ہوگی کہ پیاس ہی پیاس ہوگی ہر طرف، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو صرف کھجور سے افطار کروا سکتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جن کے پاس مال کم تھا ان کی کیفیت بھی بیان کر دی، اور جن کے پاس مال کی وسعت تھی اس کو ان کے لحاظ سے بھی معاملہ بیان فرما دیا۔ اس کے ایک حدیث سے طیبہ کہ اس کے ایک حصے کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو مالک اپنے مزدور کے کام میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو اس کام کی کمی کی کرنے کے سبب اور اس میں روزے کے لحاظ سے آسانی دینے کے سبب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی بخشش فرما دے گا۔ یعنی کہ ایک مالک ہے، وہ اس کے ہاں مزدور کام کرتے ہیں، مزدوروں کے کام کا کرانیہ مثال کے طور پر 12 گھنٹے ہے یا 10 گھنٹے ہے، تو آپ یہ کام میں کمی کر دیں، یعنی کہ 12 گھنٹے کا مطلب یہ کہ صبح 8 سے کام شروع ہوتا ہے اور شام 4 تک چلتا ہے، تو یہ 10 گھنٹے کام بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا 6 بجے تک چلتا ہے تو یہ جو 10 گھنٹے کام چلتا ہے بنتا ہے، اور اگر 8 سے 8 تک چلتا ہے تو یہ 12 گھنٹے کام بنتا ہے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے یعنی کہ پہلے حصے میں، دن کے پہلے حصے میں وہ ڈٹ کے بندہ کام کر سکتا ہے، اور پچھلے حصے میں ڈٹ کے بندہ کام نہیں کر سکتا، اس میں کمی آ جاتی ہے، تو آپ یہ کیا کریں کہ صبح 8 سے 2 بجے تک کام کا دورانیہ رکھ لیں 6 گھنٹے، اور باقی جو 4 گھنٹے وہ چھوڑ دیں، اس بات سے کہ یہ میری وجہ سے یا اپنے کام کی زیادتی کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے۔ تو جو اس ترکیب کے ساتھ آگے بڑھے گا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جہنم سے آزادی